ایسا فضل نہیں جو صحابیت کے برابر۔ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تمام انبیاء سے افضل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہر نبی کے صحابہ اور حواریوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح امتیوں میں سے صحابہ کرام کا جو کردار ہے وہ ہر اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے، ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، سرکار کے دیوانے اور مستانے بنے، تو ان کا کوئی دنیاوی مفاد یا دنیاوی کوئی غرض ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو ہر ایمان لانے والے شخص کو سہم و زر سے نواز دیتا، ہیرے اور جواہرات سے ان کے خالی داماں کو بھر دیتا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے کہ جو بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا کیا، دنیا کی بدتمیزی کی طوفان اور فقر و فاقہ یہ تمام اس کی طرف امڑ کر آئے۔ جس طرح کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت امام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ہوش و آواز میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ میری قلبی کیفیت ہے جس کا میں زبان سے اظہار کر رہا ہوں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مصائب اور فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے تو جو تکلیفیں اور اذیتیں اور مصیبتیں ان پر پڑی، خدا کی قسم اگر یہ مصیبتیں اور یہ اذیتیں کسی بڑے پہاڑ پر بھی پڑتی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے۔ ہر طرح کی لالچیں ان کو پیش کی گئیں، ہر طرح کی تکلیفیں اور رکاوٹیں ان کے سامنے کھڑی کی گئیں، لیکن بال برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور آپ کا پیچھا اور آپ کی پیروی سے انہوں نے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے سوچا تک نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی جنگ تبوک سے پیچھے رہنے کی وجہ سے ان پر ذرا کچھ عتاب کیا، اور یہ عتاب بھی 40 دن تک مشتمل رہا۔ اس دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو مجھے ایک شخص ملا جو میرا پوچھ رہا تھا، اور وہ کسی بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، قبطی تھا، اور اس نے مجھے پیغام دیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے صاحب نے چھوڑ دیا، تم ہماری طرف آؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ اب میری حالت یہ بن چکی ہے کہ غیر میرے بارے میں یہ سوچنے لگ پڑے کہ ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ تو حضرت کعب بن مالک اسی طرح تمام صحابہ کرام کا یہی جذبہ تھا کہ ہر طرف سے آنے والی جتنی بھی پیش رفتیں تھیں ان کو بھی رد کیا، اور اس خط کو جا کر تندور میں ڈال کر ان لوگوں کو جواب دیا کہ جاؤ اپنے آقاؤں کو یہ جواب دے دو کہ محمد عربی کا غلام ان کے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے حوالے سے میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پا رہا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگوں پر جو تکلیفیں اور اذیتیں آئیں، اللہ رب العزت چاہتا تو ان کو دنیاوی آسائشیں اور سہولتیں بھی دے دیتا۔ یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی صرف حق کی وجہ سے ہے، سرکار کی ذات اقدس توحید و رسالت کی وجہ سے ہے۔ وہ کوئی بھی مفاد اور غرض اپنی سینے میں رکھ کر اسلام کے ساتھ وابستہ نہ ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب تم میری رضا کے لیے میرے نبی کے ساتھ وابستہ ہوئے تو سنو تمہارے راضی ہونے کا میں بھی اعلان کرتا ہوں، اور تمہیں مبارک ہو کہ میں خالق کائنات ہو کر بھی تم سے خوش اور راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہادت گاہ عرفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں جب دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول ان کے بھی مدارج رکھے ہیں، کیا صحابہ کرام کے اندر بھی کچھ مدارج ہیں؟ اور ان میں ان کے ساتھ جو ہماری ایک حقوق جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے جو ان کی امت پر حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ میں آج بطور خاص آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جو شخصیات ہیں بالخصوص جو لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، کس طرح انہوں نے
اپنا سب کچھ دین پر نچھاور کر کے اور پھر اس دین کی ایسی آبیاری کی کہ قیامت تک اس کا نور جہاں جہاں پہنچے گا وہ لوگ ان کے ممنون رہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی بات وہ میں آپ کا پہلا سوال جو ہے اس کی طرف بھی آؤں گا تھوڑا سا کہ ضرور خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے بھی کیا صحابی بن جاتا ہے؟ یہ سوال جو تھا یہ ادھورا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذکر کر دیا جائے۔ حالت ایمان میں ظاہری طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہونا، ہاں صحبت میں ہونا یہ ضروری۔ اب تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامان کو اور عاشقان کو زیارت ہوتی رہے گی۔ جتنا عشق اور محبت اور وفا حضور سے زیادہ ہوگی اتنا ہی کرم مصطفیٰ کا دیدار کی صورت میں ملتا رہے گا، لیکن صحابیت کے لیے شرط ہے کہ وہ حالت ایمان میں دور رسالت میں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ جو شخصیات ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال جمع کرنے کا وقت آتا ہے، حضور علیہ السلام اپیل فرماتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں میں خوشحال تھا، تو میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اب میں تکنے لگا کہ ابو بکر کب آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، دائیں بائیں دیکھا، ابو بکر موجود نہیں تھے۔ آج سبقت لے کے جاؤں گا، آج میں سبقت لے جاؤں گا ابو بکر سے آگے، ہر معاملے میں اور ہر نیکی میں ابو بکر آگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، آج میں نے نمبر پہلا لینا ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر جب آئے تو گٹھری سر پہ رکھی ہوئی تھی اور آپ نے بوریا کا لباس پہنا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گٹھری رکھی اور حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے کے آئے ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ میں ساری زندگی ابو بکر سے آگے ہوں۔ اور اقبال نے اس موقع پر جو بات کہی کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، سبحان اللہ۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ سبحان اللہ۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان، اے تو اس سے دیدائے مہو انجم فروغیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جناب اچھا، میں مفتی صاحب یہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیسے ہے ذرا یہ ہمیں فرمائیں کہ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے بالکل، تو پھر ہمارا تو اس پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں۔ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی رضا کو کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ ایک جگہ پر تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت رضوان کی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اللہ کریم ان سے یقیناً راضی ہے۔ اور یہ بھی ایک اسپیشل کلاس بن گئی، اسپیشل کلاس تھی کہ جنہوں نے جو بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ کرام ہیں، ان کی بھی ایک ریکگنیشن رہی پوری تاریخ اسلام کے اندر۔ جی بالکل بالکل، انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے ایک شخص بھی دوزخ کے قریب تک نہیں جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور دوسرے مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے احسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ہر گھڑی کے اندر تنگی ہو یا خوشحالی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلے۔ کیسے ساتھ ساتھ چلے؟ پہلا واقعہ ہمارے سامنے بدر کا معاملہ آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تھے اور یہاں پر کوئی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اس کے لیے کوئی اعلان یا فنڈنگ نہیں کی گئی تھی، تو راستے کوئی ویسی تیاری بھی اس سطح کی نہیں تھی۔ جی بالکل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں صحابہ کرام کو ٹھہرایا اور فرمایا اشیروا علیہ، مشورہ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا، حضرت عمر فاروق بولے، دیگر صحابہ کرام بولے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے اشیروا علیہ، اشیروا علیہ۔ حضرت سعد سمجھ گئے کہ یہ اب مشورہ پہلے جنہوں نے دیا وہ مہاجرین میں سے ہیں، اب انصار کی بھی ترجمانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مہاجر چونکہ ہمارے بڑے بھائی تھے، وہ جو کہہ رہے تھے تو ہم اس پر لبیک کہہ رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سے بھی ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ ہماری دل کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ تو ایک جملہ حضرت سعد نے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں،
ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح نہیں کہ جب وہ نکلے تو انہوں نے راستے میں جا کر کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے اور پیچھے ہر جانب سے آپ کا دفاع کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ آگے چلیے، آپ اگر ہمیں سمندر میں گھوڑے بھی کودوانے کا حکم دیں گے تو ہم پل بھر کے اندر یا رسول اللہ آپ کے حکم کی بھی تعمیل کر دیں گے۔ اس بات اور مشورے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ آگے چلو۔ ڈاکٹر صاحب، جب ایسے جذبات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں یہ لوگ، تو پھر اللہ رب العزت کیوں نہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے میری رضا پالی اور میں بھی ان سے خوش ہوں جس طرح، اسی طرح انہوں نے مجھے بھی خوش کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ برق الغماد تک اگر آپ حکم فرمائیں کہ یمن کا آخری کنارہ ہے تو وہاں تک چلے جائیں گے، جو دوری میں ایک ضرب المثل ہے، ضرب المثل ہے۔ اور اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کا حکم دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم شجاعت کے کیا کیا مناظر اور مظاہر دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے چاہے ذوق خدائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جنہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اور آپ کے گھر اور آپ کی ذات اور آپ کی ہستی کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کر لیا، پھر کائنات کی کوئی اور چیز ان کے آگے ترجیح نہ بن سکی۔ ہمارے ساتھ یہاں کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میاں اسلم صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ اپنا طاہر بخاری صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی۔ جناب یہ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے اور مکہ معظمہ کا قبرستان ہے جنت المالا، ان میں جو صحابہ کرام دفن اندازن ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اندازاً ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ظاہر ہے یہ ایک سوال جو ہے اعداد و شمار والا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بہرحال جی آپ نوٹ بھی کر لیں۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ بہادر شاہ صاحب لاہور سے ہیں جی، خوش آمدید آپ کو، خوش آمدید آپ کو۔ جی میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ میرے آقا کے صحابہ تو سرکار کے لعاب دہن کو چہروں پہ مال لیتے تھے، وہ پانی جو سے وضو کیا جاتا وہ دیتے تھے، کیا آج ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ تو ہم تمنا ہی کر سکتے ہیں، باقی ہمارا جو حال ہے شاہ صاحب وہ تو آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی پشاور سے محمد عمر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جی آپ کو میری بات آواز آ رہی ہے جناب؟ جی ہاں جی آپ فرمائیے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے حوالے سے میرا سوال تھا جناب۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سوال تھا، ان سے ہمارے کاروبار کا انحصار تقریباً ادھار پر ہے۔ جناب جی ہیلو، کاروبار سارا ادھار پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ہاں، آمدنی ان کے جون کے بعد ان کی مکمل ہوگی، کیا ہمارا زکوٰۃ جو ہے صرف اور صرف ادھار پر بھی لاگو ہوگی یا اب تک کی آمدن پر ہوگی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب میں سب سے پہلے اسی کا جواب لے لوں۔ یہ ویسے تو ہم نے زکوٰۃ پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا اور کہتے ہیں کہ ہمارا سارا کاروبار جو ہے وہ لون پہ ہے، ادھار پر ہے، تو اس کا ایک سال جو ہے وہ جون میں مکمل ہوگا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا ادھار پر یہ کاروبار جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم جون سے پہلے یا جون میں ہی جا کر اس کا ایک سال پورا ہوگا تو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو قرض میادی کہتے ہیں کہ یعنی جن کے لیے ایک مدت اور ٹائم مقرر ہوتا ہے، کتنے عرصے کے بعد قسطوں میں یوں ادا کرنا ہے، تو لہذا اس وقت جو انہوں نے قسط دینی ہے وہ نکال کر، جو اس وقت اس ماہ انہوں نے قرض دینا ہے وہ نکال کر، پیچھے جو مال بچے گا مال تجارت، اس تمام کی زکوٰۃ انہیں ادا کرنی پڑے گی جناب۔ اور کوئی تعداد کے جنت بقی میں اور جنت ماوا یا معلّہ، جنت معلّہ میں کتنے اصحاب جو ہیں وہ دفن، ایک تو یہ کویسچن تھا، شاید اس کی ایگزیکٹ تعداد کو بتانا، لیکن صحابہ کرام جہاں کہیں بھی مدفون ہیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ اے میری امتیو یاد رکھو میرا جو بھی صحابی زمین کے جس کونے کے اندر بھی دفن ہوگا قیامت والے دن وہ ان لوگوں کا اس علاقے کے لوگوں کا قائد اور رہبر بن کر آئے گا۔ لہٰذا صحابہ کرام صرف جنت المعلیٰ اور جنت البقیع میں نہیں بلکہ کائنات کے مختلف خطوں میں بھی مدفون ہیں۔ اور یہ ترجیح تو شاید اب ہماری ہی بن گئی ہے کہ ہم ایک قطعہ راضی لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی سارا خاندان اکٹھا ہو۔ جو ہماری تاریخ اور زرعی تاریخ ہے ناظرین، اس میں ہم دیکھیں کہ خانوادہ نبوت، خاندان رسالت، اہل بیت اطہار، سادات کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو تو باپ کو بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو باپ کے ساتھ اور بہن کو بھائی کے ساتھ قبر کا بننا یا ملنا، اور اس کے بعد صوفیہ کی جماعت اگر آپ اس خطے میں دیکھیں تو حضرت عطا گنج بخش شجویر سے چلے، خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے چلے، کون کہاں سے کس طرح آیا دین کی تبلیغ کے لیے، اپنا علاقہ اپنا خطہ اور کسی جگہ دفن ہونا اور پھر عالی شان وہاں مقبرے اور مزارات بنانا، یہ تو ان کی ترجیح ہی نہیں تھی۔ ان کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت کا پرچم جو ہے وہ سر بلند ہو، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج دین ہمیں جس صحیح روح کے ساتھ اگر نظر آ رہا ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس طرح زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کیا گیا، وہ کہتے تھے ہم نماز تو پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور پیسہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق اگر ان کے خلاف اعلان جہاد نہ کرتے، تلوار نہ کھینچتے، اور آپ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب اگر دین میں کوئی تبدل ہو، ایو بدل الدین وانا حی، کہ اللہ کے دین میں کمی بیشی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا عزم تھا، ان کی استقامت تھی کہ جس کے سبب دین جو ہے وہ کرنوں اور صدیوں اور خطوں کے سفر طے کرتا ہوا آج 1450 سال گزرنے کو ہیں، پھر بھی اسی صحیح اسپرٹ اور روح کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ ماہ قرآن، یہ جو قرآن پاک کا اس وقت ایک جلد کے اندر ہمیں عطا ہونا، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مہمانوں سے مزید اکتساب علم کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے فضائل اور بالخصوص جو امت کے ذمے ان کے حقوق ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر اور اولو العزم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اعزاز اور ناموس پر اور ختم نبوت پر سب سے پہلا پہرا دینے والی یہ وہ جماعت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کے خلاف جو عظیم مارکہ ہوا، اور اس موقع پر مملکت کے حالات دگرگوں تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ صحابہ ازردہ تھے، ان کے دل زخمی تھے، لیکن اس موقع پر خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو استقامت دکھائی وہ تاریخ کے اندر عزم صدیقی کے نام سے معروف رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ اس قدر ویران ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر میری پنڈلیوں کا گوشت نوچ لیں اور فضاؤں سے پرندے میرے سر کے بال کھا لیں، تو پھر بھی ابو بکر جو ہے وہ اس عزم اور ارادے سے باز نہیں آئے گا، اور آپ نے دین کے اندر
اور اسلام کے اندر جو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کی، اس کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اور اقبال نے بھی، اسی لیے اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرے جیسا عبقری جینیس آدمی وہ بھی اس پر اتنا متیقن اور اتنا زور دے کے بات کرتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ اور پھر اس نے وہ اشعار کہے تھے کہ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، قوم را سرمایہ قوت ازو، حفظ سر وحدت ملت ازو، از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے رسالت کا، یہ جو تاجدار ختمی مرتبت کا جو اسوہ، اور آپ لا نبی بعد ز احسان خداست، پردۂ ناموس دین مصطفیٰ است، یہ انا خاتم النبیین، یہ جو فرمان ہے یہ دین کی ناموس کی ضمانت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، از رسالت دین ما آئین ما، ہمارا دین بھی یہی ہے اور ہمارا آئین بھی یہی ہے۔ اور دنیا کے اندر ہمیں جو عزت، اعزاز، وقار، ترقی، ارتقاء اور پیشوائی میسر ہے وہ صرف اور صرف نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے سبب ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ عظیم اور وقی جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اداؤں کو محفوظ کیا، آپ کے اسوہ کو محفوظ کیا، آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا، اور احادیث کے نتیجے کی صورت میں امت کو اور انسانیت کو وہ وقی ذخیرہ عطا کیا جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی پیر صاحب، خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو خدمات ہیں اشاعت اسلام کے حوالے سے اور تحفیظ دین کے حوالے سے، اور جو دین کو انہوں نے پہلے سیکھا، محفوظ کیا، اور پھر یہاں تک نہیں رہے، دنیا میں پھیل گئے، جیسے بات کر رہے تھے دل محمد چشتی صاحب جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے آپ بات کر رہے تھے پہلے وقفے سے پہلے بھی کہ زکوٰۃ کے عمل کو سیدنا صدیق اکبر نے دفاع دینے کے لیے یہ جہاد کا بھی اعلان کر دیا، اور اسی طرح یہ جس طرح اعمال کا دفاع کیا ہے اسی طرح عقائد کا بھی دفاع کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا بنیادی اور قطعی عقیدہ ہے، اور اس پہ پہلے محافظ ختم نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ان کا پیرا جو ہے وہ ظاہر ہے تاریخ کے اندر ایک اس کی بہت بنیادی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہیں اس میں ہماری جو جماعت ہے صحابہ کی، میں نے جیسا مفتی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہا تھا کہ ایک اوائل دور ہے مکی دور، جس میں ابتدائی شخصیات جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد 40 مسلمان ان کی ایک فضیلت ہے، اور پھر جنہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ یہ مدارج جو ہیں، جس طرح بعض کو بعض پر انبیاء میں فضیلت ہے، صحابہ کو بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ بالکل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں صحابیت، نفس صحابیت کے حوالے سے تو مساوات ہے، تمام کے تمام صحابہ رسول ہیں۔ ہم اس حوالے سے کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ یہ صحابی ہمیں پسند ہیں اور یہ ہمیں پسند نہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابی ہونے کے حوالے سے سب پر ہمارا ایک جیسا ہی اعتقاد ہے۔ لیکن باقی رہ گیا کہ جو ایک فضائل و کمال ہیں، تو ان کے اندر وہاں پر اللہ نے جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طریقے پر صحابہ کرام میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر بہت کچھ صحابہ کرام کے سامنے ان کی فضیلت اور ان کی منقبت کو بیان کیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد کرنا، یہ جن صحابہ کرام کو حاصل ہے جو السابقون الاولون ہیں، یہ ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور جو مکہ میں اپنی سارا کچھ چھوڑ کے پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کے جو فضائل ہیں، بدر والوں کے جو فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پر پھر جو بدر والے ہیں، بدر والے صحابہ کرام کی تو مقام و مرتبہ یہ تھا
کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے اندر جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اب بدری صحابہ کرام کو نہیں روانہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے لیے تبرک ہے، لیکن جب ختم نبوت کا سلسلہ آیا تو آپ نے بدری صحابہ کرام کو بھی روانہ کر دیا، کیونکہ اب یہاں تبرک نہیں بلکہ تحفظ اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اصحاب بدر کے بعد پھر اصحاب احد آ جاتی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام آ جاتی ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ جاتی ہیں۔ بہرکیف ان کی جو درجہ بندی کی گئی ہے اس کی ترتیب کے اندر آگے جا کر اختلاف آ جاتا ہے کہ کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے، لیکن صحابہ کرام کے طبقات بھی ہیں اور ان کی درجہ بندیاں بھی علماء نے ان کی تعظیم اور توقیر امت کے ذمہ حق ہے۔ جی بلا شبہ بلا شبہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا تذکرہ عقیدت، ارادت، عزت اور اعزاز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا حق یہ بھی بزرگوں نے کہا کہ ان کے کسی فعل پر تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ میں اب ماہ رمضان ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت قرآن پاک کی ہم تلاوت